نقاب ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ سسپینس کریٹ کر رہی ہے کیونکہ ایمان جو غلطی کرنے جا رہی ہے وہ بلال کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ دراصل تیمور اور اس کے فادر مل کے ایمان اور بلال کو تباہ و برباد کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ تیمور کو چونکہ یہ تو پتا ہے کہ ان کی فیکٹری میں انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہ سوچتا ہے کہ اگر ان کی خبر بلال تک پہنچ جائے تو وہ ہماری فیکٹری پہ یقیناً ریڈ کرے گا، جس کے بعد بلال کو جان سے مار دیا جائے گا اور ایمان صرف اور صرف میری ہوگی۔ جبکہ بلال کو تو ان سب انلیگل ایکٹیویٹیز کا بہت پہلے سے پتا تھا، لیکن اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ جو بھی آفیسر ان ایکٹیویٹیز کی روک تھام کے لیے کچھ کرے گا یا تو تیمور اور تایا ابا اسے خرید لیں گے یا پھر اسے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ دوسری طرف آہت کو جب سے بلال اور ایمان کی شادی کا پتا چلا ہے وہ تو بہت زیادہ بے چین ہو چکا ہے اور کسی بھی طرح سے اس شادی کو رکوانا چاہتا ہے۔ تبھی وہ بلال کو ہمدرد بن کے میسج کرتا ہے تو بلال آہت کو اپنے آفس ہی بلوا لیتا ہے۔ اور ادھر تیمور کو بھی جب بلال اور ایمان کی شادی کا پتا چلتا ہے تو اس کا تو غصے سے یہ عالم ہے کہ بس نہیں چلتا ورنہ اس بلال کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ تبھی اپنی بیوی زارا کو دھمکی دیتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنے بھائی سے کہو ایمان سے جتنا ہو سکتا ہے دور رہے، لیکن اگر اس کے باوجود وہ ایمان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اسے بتا دو کہ اگر وہ اپنی بہن کا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو نکاح کر کے وہ اور ایمان یہیں رہیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایمان ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے، اور اگر تمہارے بھائی نے میری بات نہ مانی تو پھر ہمارا رشتہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ زارا کے ساتھ ویسے ہو تو ٹھیک رہا ہے، جو اپنے شوہر کی حرکتیں بہت پہلے جان چکی تھی، اس کے باوجود جب ایمان کے کردار پہ بات آ رہی تھی تو یہ زارا چپ رہی، حتیٰ کہ جب اس کے بھائی بلال کی کردار کشی کر کے دھکے مار کے اسے گھر سے نکالا گیا اس وقت بھی زارا نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیا، نہ ہی اسے روکنے کی کوشش کی۔ زارا تو یہ سب تیمور کو خوش کرنے کے لیے کرتی آئی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ تیمور کی نظروں میں تو اس کی ذرا برابر بھی اوقات نہیں۔ دوسری طرف آہت بھی بلال کے آفس پہنچ جاتا ہے اور یوں شو کراتا ہے جیسے وہ تو بلال کا بہت ہی بڑا ہمدرد ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایمان تو لیلا سے بھی برا آپشن ہے، میں اس لڑکی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، یقین کرو کہ یہ تمہاری زندگی برباد کر دے گی، میری بات مانو، ابھی بھی وقت ہے، اس لڑکی سے شادی نہ کرو۔ بلال آہت پہ طنزیہ مسکراہٹ پھینکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو نا تاکہ تم ایمان سے اپنا بدلہ لے سکو، ویسے تمہیں تو ایمان کا نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہیے کیونکہ تم ایک بہت ہی احسان فراموش انسان ہو، اور ایمان سے شادی پر تم مجھے میری ہمدردی میں نہیں بلکہ اس لیے روک رہے ہو کہ تم اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب اتفاق سے ایمان جو اس وقت بلال کے آفس کھڑی تھی آہد اور بلال کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے، جبکہ بلال آہد کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے، بلکہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کے آہد سے کہتا ہے کہ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ آہد سوچتا ہے کہ زارا سے بات کرنا بھی بیکار گیا، بلال کو سمجھانا بھی بیکار گیا، تو اب تایا ہی رہ گئے ہیں، اگر وہ بلال کو روکیں تو ہو سکتا ہے کہ بلال ایمان سے شادی کرنے سے رک جائے۔ تبھی وہ اپنے تایا کے آفس پہنچ جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ بلال اس ایمان کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، جبکہ وہ لڑکی بہت مفاد پرست ہے، وہ صرف اپنی ترقی کے لیے بلال کو سیڑھی بنا رہی ہے، جس پہ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ بلال کی تو فطرت ہی یہی ہے، عورت کے ہاتھوں استعمال ہونا اور کٹھ پتلی بننا، ہمیں اس ایمان کو لگام ڈالنی ہوگی۔ دوسری طرف ایمان کی اپنی پرانی دوست کرن سے بات ہوتی ہے تو اسے اپنی شادی کا بتاتی ہے، جس پہ کرن کہتی ہے کہ کیا تم اور آہت شادی کر رہے ہو؟ ایمان بتاتی ہے کہ میں آہت سے نہیں بلکہ بلال سے شادی کر رہی ہوں، جس پہ کرن کافی حیران ہوتی ہے اور اسے پوچھ ہی لیتی ہے کہ تم تو آہت سے محبت کرتی تھی نا، کیا اب تمہیں بلال سے محبت ہو گئی؟ تو ایمان اپنی دوست کرن کو بتاتی ہے کہ محبت کا تو نہیں پتا، ہاں البتہ یہ پتا ہے کہ بلال میری بہت عزت کرتے ہیں، اور جب کسی انسان کو عزت کا نشہ لگ جائے تو محبت جیسے جذبے بہت بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب ادھر ایمان تک تیمور کی فیکٹری کی انلیگل ایکٹیویٹیز کی رپورٹ پہنچتی ہے تو وہ فوراً فیکٹری پہ ریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اور جب یہ تیمور کے فادر کو پتا چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت شوق ہے نا اس لڑکی کو ریڈ کرنے کا، میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ریڈ اس لڑکی کی زندگی کی آخری ریڈ ہوگی۔ جبکہ تیمور چاہتا ہے کہ ایمان کو کچھ بھی نہ ہو، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بلال ریڈ کرنے آئے اور وہ کسی طرح سے مارا جائے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ ایمان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا
اور تیمور اسے بڑے آرام سے اپنا بنا سکتا ہے۔ اب ایمان جب اپنے ڈپٹی کمشنر سے پرمیشن لینے جاتی ہے، بلال سے کہتی ہے کہ میں تیمور کی فیکٹری پہ ریڈ کرنا چاہتی ہوں، جس کے لیے مجھے آپ کے آرڈرز کی ضرورت ہے۔ تو بلال، جسے اندازہ ہے کہ یہ سب تیمور کی کوئی سازش ہو سکتی ہے، یقیناً وہ ایمان کو یا مجھے پھنسانا چاہتا ہے، کیونکہ بلال کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ خبر ایمان تک خود کسی نہ کسی طرح سے تیمور بھائی نے ہی پہنچائی ہے، ورنہ ان کی فیکٹری میں تو الیگل ایکٹیویٹیز کئی سالوں سے ہو رہی ہیں، لیکن آج تک کسی نے ان کی فیکٹری کی مخبری نہیں کی۔ اب بلال تو ایمان کو یہ سب سمجھانا چاہتا ہے، لیکن ایمان بڑے غرور سے کہتی ہے، شاید اسے اپنے اسسٹنٹ کمشنر بننے پہ کچھ زیادہ ہی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، تبھی کہتی ہے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، میں کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں اور اپنے فرض سے بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ مجھے جہاں ریڈ کرنی ہوگی میں وہاں ریڈ ضرور کروں گی۔ ظاہر ہے کہ ایمان جب بھی کہیں مشکل میں پھنسی ہے تو بلال ہمیشہ وہاں پہنچ جاتا ہے اسے اس مشکل سے نکالنے، لیکن ایمان کو نہیں پتا کہ اگرچہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہے، لیکن ہر جگہ پہ اپنی پاور استعمال نہیں کر سکتی، کہیں کہیں اسے عقل بھی استعمال کرنا ہوگی۔ بلال بہت غصے میں آ جاتا ہے، ایمان کو آخر سمجھ کیوں نہیں آ رہی، تبھی اسے بازوؤں سے دبوچ کے کہتا ہے کہ کیوں میری موت کی وجہ بننا چاہتی ہو، جبکہ ایمان حیرت سے بلال کو دیکھ کے سوچتی ہے کہ میں تو انہیں بہت بہادر سمجھتی تھی، یہ تو بہت ڈرپوک نکلے۔ بہرحال اپنا فیصلہ دو ٹوک سنا دیتی ہے کہ آپ چاہے میرے ساتھ جائیں یا نہ جائیں، لیکن مجھے ریڈ کرنے سے آپ نہیں روک سکتے۔ اب ادھر تیمور کو اندر کی خبر مل جاتی ہے کہ ایمان اکیلی اپنی ٹیم کے ساتھ ریڈ کرنے آ رہی ہے، جس پہ تیمور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے فادر تو پہلے ہی ایمان کو مارنے کا پلان بنا چکے ہیں۔ تبھی وہ کسی طرح سے بلال تک یہ خبر پہنچا دیتا ہے کہ جو بھی آفیسر فیکٹری ریڈ کرنے آئے گا یا تو اس پہ فائرنگ کھول دی جائے گی یا پھر فیکٹری میں دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تیمور چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بلال ایمان کے پیچھے ضرور آئے، کیونکہ وہ ایمان کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا، وہ تو صرف بلال کو جان سے مارنا چاہتا ہے۔ تبھی وہ جان بوجھ کے، جبکہ اسے پتا بھی ہے کہ زارا اس کی بات سن رہی ہے، لیکن یوں شو کراتا ہے جیسے وہ زارا سے چھپ کے کسی سے فون پہ بات کر رہا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ آج فیکٹری پہ ریڈ ہوگی، یاد رکھنا کہ کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر دونوں کو زندہ واپس نہیں جانے دینا۔ اور جو وہ چاہتا تھا وہی ہوا۔ زارا جب یہ سب سنتی ہے تو بہت فکر مند ہو جاتی ہے، اسے اس بار اپنے بھائی بلال کی فکر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ بلال کو کال کر کے تیمور کی بات بتا دے گی کہ تمہاری اور ایمان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور ادھر آہد اپنے موبائل پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھ رہا ہے، دل ہی دل میں خوش ہے کہ جب ایمان اور بلال ریڈ کرنے آئیں گے اور تایا ابو جوابی کارروائی میں جب ان پہ فائر کھولیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا بنتا کیا ہے۔ اب زارا کی کال کے بعد بلال ایمان کے لیے بہت پریشان ہو جائے گا، تبھی وہ ایمان کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے فیکٹری آئے گا، کہ دوسری طرف تیمور کو بھی جب پتا چلے گا کہ ایمان اکیلی ہی اپنی ٹیم لے کے فیکٹری پہنچ چکی ہے تو وہ بھی ایمان کو بچانے کے لیے فوراً فیکٹری پہنچ جائے گا۔ اور آہد جو اپنے موبائل پہ فیکٹری کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھ رہا تھا، اسے سارا راز پتا چل جائے گا کہ یہ تیمور بھائی تو دراصل ایمان کے پیچھے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مجھے ایمان کے خلاف کر رہے تھے تاکہ میں ایمان سے دور ہو جاؤں، اس سے نفرت کرنے لگوں، اور یوں تیمور بھائی کے لیے ایمان کا حصول آسان ہو جائے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان پہ فیکٹری کی طرف سے جو حملہ ہوگا اس کی زد میں کون آتا ہے، بلال یا پھر یہ تیمور۔ ڈرامہ کافی سسپینس کریٹ کر رہا ہے۔ بہرحال ڈرامے کے ریگولر ویورز تو یہی چاہتے ہیں کہ بلال کو اس ڈرامے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بلال کو کچھ ہوتا ہے تو ڈرامے کے ریگولر ویورز تو یہ ڈرامہ دیکھنا ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے، کیا ایمان کو بچاتے ہوئے بلال اپنی جان سے جائے گا یا تیمور؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔